کہ قیامت کا پتہ نہیں کب آئے گی۔ آج وہ بتانے والا ہوں قرآن کی آیت سے، جو آج گلی کوچوں میں مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو، بھولے بھالے سنیوں کو وہ بتاتے ہیں باتیں اور ان کا ایمان چھین لے جاتے ہیں، وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اے بھولے بھالے مسلمانوں، اے بھولے بھالے سنیوں، آپ قرآن کی آیت پر ذرا غور کرو، قرآن کو پڑھو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ قرآن کی آیت تو ہے کہ اللہ کے ہی پاس ساری کنجیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ساری اللہ کے پاس ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا ہاں اللہ کے پاس ہی ہے، اور واقعی اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب جو شک کرے گا، چاہے ایک آیت پر کرے، چاہے ایک لفظ پر کرے، چاہے نقطے پر کرے، وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان چلا گیا، مسلمان نہیں رہا۔ اب آئیے قرآن کی آیت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ کو ہی سارے زمین و آسمان کے خزانوں کے بارے میں معلوم، کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ مگر دوسری آیت کیا کہتی ہے، میں وہی بات بتانے چاہتا ہوں۔ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی علم غیب کی گواہی دے رہی ہے، مگر ایک آیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم کو وہ بھی ماننا ہے جو ذاتی علم غیب کی گواہی دے رہی ہے، جو آیت ہمیں اسے بھی تسلیم کرنا ہے، اسے بھی ماننا ہے، اسے بھی ہم کو ماننا ہے، ماننا پڑے گا۔ مگر ہمیں اسے بھی ماننا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی علم غیب کی گواہی دے رہی ہے۔ اب آئیے ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک شخص ہے، اپنے قریب کا ہی رہنے والا ہے، تو اس شخص نے واٹس ایپ پہ بھیجا، کسی نے بھیجا ہوگا ان کے پاس، انہوں نے ہمارے پاس بھیجا۔ پڑھ کے بڑا تکلیف ہوئی کہ انسان سوچتا ہے کہ بڑی تعریف ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر، کبھی علم غیب کی برائی کرتا ہے، کبھی کہتا ہے قیامت کا پتہ نہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قیامت کے بارے میں میرے آقا نے باریکی سے بتا دیا قیامت کب آئے۔ میرے آقا نے قیامت کے بعد کا بھی بتا دیا کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا۔ میدان حشر ہوگا، 50,000 کا دن ہوگا، سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن، میدان حشر، نفسی نفسی کا عالم، سب پریشان ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا، اور سنو میرے آقا نے وہ بھی بتا دیا جو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا، میرے آقا نے وہ بھی بتا دیا، اس شخص کا نام بھی بتا دیا، اس کے ماں کا نام بھی میرے آقا جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ معلوم ہو گیا یہ علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کون سا علم غیب سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کون سا علم غیب سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کون سی دنیا میں رہتے، کہاں رہتے؟ میرے آقا نے یہ بتا دیا دجال آئے گا، دابت الارض نکلے گا، ایک قوم ایسی نکلے گی یاجوج ماجوج، یہ بھی قوم آنے والی، مگر سمجھ میں نہیں آتی۔ ساری باتیں میرے آقا نے بتا دی۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا 40 سال پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، قیامت سے 40 سال پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا۔ میرے آقا نے بتایا کیا نہیں ہے، تم پڑھتے بھی ہو اور گمراہیت میں بھی چلتے ہو، میرے آقا کی بغاوت بھی کرتے ہو۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا قیامت کب ہوگی۔ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری،
آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ مگر میرے آقا کے پاس پہنچیں گے لوگ تو میرے آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں آج تمہاری مدد کے لیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا تو کہہ رہے ہیں، قیامت تک کی بات بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سارے نبی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہم اس کام کے لیے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، مگر میرے آقا کے پاس جائیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے آؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کافی باتیں ہیں میں بتاؤں گا۔ میرے آقا نے قیامت تک کی ساری نشانیاں بتا دی، قیامت کے بعد حشر ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے قیامت ہوگی، سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ دابۃ الارض آئے گا، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ دجال آئے گا، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ حوض کوثر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، فرما رہے 1400 سال پہلے قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں آقا، اور کہہ رہے ہیں قیامت ہوگی، میں حوض کوثر اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ امتیوں کو کیوں پلا رہے ہوں گے؟ امتی پیاسے ہوں گے، پیاس سے نڈال ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی، حوض کوثر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر ہوں گا، پل صراط پر ہونا، حوض کوثر پر ہونا، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ اور کیا چاہتے ہو؟ سنو سنو اے لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو بتا دیا ہے، باریکی سے بتا دیا ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، اور جنت تک کی باتیں بتا دی میرے آقا نے، سب کچھ میرے آقا نے بتا دیا ہے۔ پھر بھی تم کیا چاہتے ہو؟ اے لوگوں، جو گستاخ ہیں وہ گستاخ ہیں، ان کو سزا ملے گی، مگر اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ۔ اگر تم نے نہیں بچایا تو سمجھ لو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہاں دنیا میں میرے آقا کام آ رہے ہیں، حشر میں بھی میرے آقا کام آئیں گے، جنت میں بھی میرے آقا کام آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ دابۃ الارض نکلے گا، یہ بھی علم غیب ہے۔ دجال آئے گا، یہ بھی علم غیب ہے۔ اور یاجوج ماجوج آئے گی قوم، وہ بھی علم غیب ہے۔ اور سنو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی 40 سال پہلے قیامت کے، یہ بھی علم غیب ہے۔ سب میرے آقا نے باریکی سے بتا دیا ہے۔ اور ایک کہتا ہے گستاخ کہ آقا کو معلوم نہیں ہے، اے گستاخو سنو سنو، کتابیں پڑھو، آقا کو سمجھو، آقا کے علم غیب کو، آقا کے علم کو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک انسان کو ایک انسان نے پڑھا دیا ہے قرآن پاک، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس رب العالمین نے پڑھایا ہے، اس رب العالمین نے پڑھایا ہے۔ وہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، یعنی کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، یعنی کہ قرآن سکھایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ تم علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ محبوب کے علم کو کیسے جان سکتے ہو؟ کیسے تم تول سکتے ہو؟ نہیں تول سکتے۔ معلوم ہو گیا تم تولتے رہو گے، مٹ جاؤ گے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ بات کر رہا تھا، میرے بھائی نے بھیجا واٹسپ، میں نے پڑھا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اس میں ایک آیت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، دکھاتا بھی ہوں، میں اس لیے آیت دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کتنا گڑبڑ کرتے ہیں۔ میرا بھائی وہ بھی سنے جس نے میرے پاس بھیجا تھا اس آیت یہ ہے سورہ جن، اس نے یہی لکھا تھا سورہ جن، اس میں لکھا تھا سورہ جن، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب آئی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ آدھی آیت آدھا ترجمہ پیش کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، مگر اے مسلمانوں آپ اپنا ایمان بچاؤ،
جب آپ اپنا ایمان بچاؤ گے تب آپ بچ پاؤ گے. ایمان نہیں بچایا تو کچھ نہیں بچے گا. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اے مسلمان، غور کرنے کا مقام ہے. جب تم اس دنیا میں رہ رہے ہو تو غور و فکر بھی کیا کرو کہ کون شخص کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. قرآن کی پوری آیت تو اس نے پڑھی نہیں، آدھی آیت پیش کی اور لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس میں آدھی آیت پیش کر کے اس نے گمراہ کیا اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو جواب نہیں دے رہے. میں جواب دیتا ہوں، اے میری بھائی، میں جواب دے رہا ہوں. آج میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ مجھے رسول سے محبت ہے، تکلیف ہوئی اور جواب دینا ضروری ہے. جو رسول کی بغاوت کرے اسے جواب دو. سنو آیت: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. یعنی خدا عالم الغیب ہے، وہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا. اس نے یہ کہہ دی. اب سنو پوری آیت: سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. آیت گواہی دے رہی کہ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اب یہاں پسندیدہ رسول، سب سے زیادہ محبت رب اپنے محبوب سے کرتا ہے. اب جہاں معلوم ہو گیا کہ یہاں گواہی آیت دے رہی ہے کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو کیا آقا کو علم غیب نہیں دیا؟ غیب کا علم نہیں دیا میرے مولا نے؟ ضرور دیا. جب یہ آیت بتا رہی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے میں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہوں. رسولوں میں سے پسندیدہ رسول کو غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہوں. چنا نہیں چنا. تو سنو اب دوسری آیت: وما هو علی الغیب بضنین. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. جب جانتے ہیں تبھی تو بخالت نہیں کرتے. ڈاکہ بخیل نہیں ہے، غیب بتاتے ہیں. سنو، جب کوئی محبت کرے گا میرے آقا سے تب اسے کچھ ملے گا، بغیر محبت کے کچھ نہیں ملے گا میرے آقا سے. تم بارگاہ سے نکال دیے جاؤ گے، ایسے نکال دیے جاؤ گے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. اور گیا کیوں گیا؟ کہ میرے آقا سے محبت نہ کی، میرے آقا سے عداوت کرنے لگا، میرے آقا سے دشمنی رکھنے لگا. جب اس نے دشمنی کی ہے تو جہنم کا مژدہ سنا دیا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور جب محبت کی ہے تو جنت کا مژدہ سنا دیا گیا ہے کہ تو جنتی ہے. اب سنو میری بات کے لیے، آؤ ادھر ابو جہل بھی ہے، اتبا بھی ہے، شہبہ بھی ہے، بڑے بڑے کافر موجود ہیں، بڑے بڑے کفار مکہ موجود ہیں. مگر اے مسلمانوں سنو، جنت کا مژدہ کسے سنایا جا رہا ہے اور دوزخ کا مژدہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ دوزخ کے لیے کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور جنت کے لیے کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جنت کا مژدہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ ابو جہل ہے، اس کو دوزخ کا مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے. ابو لہب ہے، اس کو دوزخ کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے یہ جہنمی ہے. ابو لہب، اتبا، شیبہ اور تمام بڑے بڑے کافر ہیں، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جہنمی ہو. مگر آؤ دیوانوں کی طرف آتے ہیں، آؤ مستانوں کی طرف آتے ہیں، آؤ رسول کے چاہنے والوں کی طرف آتے ہیں، آؤ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں. کون محبت کرتا ہے؟ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی محبت کیا کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کون کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. مولا علی ہیں، میرے آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور سنو، حضرت عمر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے ہیں.
اور تمام صحابہ ہیں، سارے صحابہ محبت کرتے ہیں میرے آقا سے، اپنی جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ انہیں کیا مل رہا ہے، آؤ انہیں کیا مل رہا ہے، اے مسلمانوں غور کرو، انہیں بہت کچھ مل رہا ہے، انہیں نعمتیں بھی مل رہی ہیں، انہیں دولتیں بھی مل رہی ہیں، انہیں شہرتیں بھی مل رہی ہیں، انہیں عظمتیں بھی مل رہی ہیں۔ اور سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ جب جنت کا مزدہ سنایا، اے عبد الرحمن بن عوف تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، اے عثمان تم بھی جنتی ہو، اے حضرت ابو بکر تم بھی جنتی ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو۔ اور تمام صحاباؤں کو معلوم ہو گیا 10 صحابہ ہیں، ان سب کو جنت کا مزدہ سنا دیا ہے۔ وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سے جو محبت کرتا ہے اسے جنت دے دی جاتی ہے، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے اسے جنت کی بہاریں دے دی جاتی ہے، میرے آقا سے محبت کرتا ہے اسے قبر میں بھی آرام ہوا کرتا ہے، قبر میں جنت کی بہاریں ملتی ہیں، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہو گیا جو میرے آقا سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے اسے جنت مل رہی ہے، اسے جنت مل رہی ہے۔ جو میرے آقا سے عداوت کرتا ہے، اے مسلمانوں، اسے دوزخ کا مزدہ سنایا جا رہا ہے، وہ دوزخ میں چل رہا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ جو میرے آقا سے محبت کرے گا، جو میرے آقا سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے آقا سے عداوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر تم کو